بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا وأصدق الناس لہجہ وألینہم عریقا وأکرمہم عشیرا من رآہ بداہة حابہ ومن خالطہ معرفة احبہ یقول نعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان ہے۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے دونوں شانوں، دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ خاتم فعل کے وزن پر آلہ ختم کو کہتے ہیں، یعنی جس سے مہر لگائی جاتی ہے۔ انگوٹھی کو بھی خاتم بولتے اس لیے کہ اس انگوٹھی کو بھی اصل میں مہر لگانے کے کام میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آج شوق اور زینت کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت کی طرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو بدن کی عام سطح سے ابھرا ہوا تھا، اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ گوشت کا وہ ٹکڑا مہر نبوت کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت پر علامت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھی تورات وغیرہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اسی مہر نبوت کی علامت کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، ختم نبوت کے طور پر گوشت کا یہ ٹکڑا آپ کے بدن پر جسم کے عام حصے سے مختلف ابھرا، اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ جیسے آپ خاتم الانبیاء تھے اور آپ کے لیے یہ مہر تھی، ویسے ہی دجال جو آخر میں آئے گا، دجال اکبر جو خاتم الدجاجلہ ہوگا، اس پر بھی اس کی ضلالت اور اس کے کذب اور دجالیت کی علامت کے طور پر مہر لگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کافارا، کفر کافر لکھا ہوگا۔ مہر نبوت پر آگے اور حدیث آ رہی ہے، وہاں پر کلام ہوگا کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا کتنا بڑا تھا، کمیت کیفیت کیسی تھی، اس کی تفصیل سے آگے روایت آ رہی ہے۔ روایت میں آگے آ رہا ہے اجود الناس صدرا۔ اجود یا تو جود سے مشتق ہے یا جودہ سے مشتق ہے۔ اگر جود سے مشتق ہو تو سخاوت کے معنی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی سینہ والے
سب سے زیادہ سخی دل والا تھا. گویا آپ کی فیاضی جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں فطری طور پر پائی جاتی تھی، عام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ تھی. بھلے کمیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مال خرچ کرنا، لوگوں میں بہت زیادہ مال بانٹنا ثابت نہ ہو، لیکن قلب کے اعتبار سے سخاوت کی کیفیت عام لوگوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ، گویا آپ کے دل میں سخاوت رچی بسی تھی، یعنی گویا فطرتاً ہی آپ سخی تھے کہ آپ جو بھی ہوتا وہ بڑی بشاشت سے، خندہ پیشانی سے عطا فرماتے تھے. صدرن سینہ کے معنی میں یا قلبن کے معنی میں، اگر سینہ کے معنی میں ہو تب ایسا لفظ ہے ویسی مراد، اور قلب کے معنی میں ہو تو محل بول کر کے حال مراد، کیونکہ سینے میں قلب حلول کیے ہوتا ہے. یہ قید اس لیے آئی ہے کیونکہ عام لوگ سخاوت کرتے ہوں لیکن کتنوں بڑے سخی ہو، کبھی دل میں تنگی بھی آ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک میں سخاوت کی صفت اس طرح رچی بسی تھی کہ بڑی بشاشت اور شرح صدر کے ساتھ آپ سخاوت کرتے تھے. بولتے ہیں کہ ایسی سخاوت کر رہا ہے کہ دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی دل دریا بن گیا. میں نے کہا تھا کہ اجود جود سے مشتق ہے یا جودہ سے مشتق. اگر جودہ سے مشتق ہو تو یہ زیادہ یجودوں کا مصدر ہوگا، اس سے اجود آیا جس کے معنی جید کے ہوں گے، عمدہ ہونا. یعنی آپ سینے اور قلب کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، بہتر، بڑے عمدہ سینے، بہت عمدہ دل والے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے سینے میں کسی طرح کا کوئی رذیلہ نہیں پایا جاتا تھا. سارے رذائل سے آپ کا قلب، آپ کا سینہ بالکل پاک صاف تھا، فضائل سے آراستہ تھا. لہذا اجود الناس صدرہ کا ایک ترجمہ تو ہوا کہ سینے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زیادہ سخی تھے، یا آپ سینے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ دل رکھنے والے، سب سے بہتر اعلیٰ صفات سے مزین قلب رکھنے والے تھے. آگے حدیث میں لفظ آ رہا اصدق الناس لہجہ. لہجہ ہا کے سکون کے ساتھ، ہا کے فتح کے ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں، لہجہ اور لہجہ. اگر سکون کے ساتھ ہو تو زبان کے معنی میں، تو مطلب ہوگا آپ لوگوں میں سب سے سچی زبان رکھنے والے. اور اگر فتح کے ساتھ ہو تو طرز گفتگو کے معنی میں، مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سچا طرز گفتگو رکھنے والے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز تکلم کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے. وہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹی بات نکلی ہی نہیں تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ لہجہ کلام کے معنی میں، یعنی آپ کا کلام لوگوں میں سب سے زیادہ سچا کلام تھا. لیکن کلامن کے بجائے لہجتن فرمایا. شراحتن کلام کا لفظ یہاں پر نہیں بولا گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سچائی کا عموم بتانا مقصود ہے.
کیونکہ کلام بنسبت لہجہ کے خاص ہے، لہجہ یہ عام ہے کلام کے مقابلے میں۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم بالعموم اپنے کلام میں، طرز گفتگو میں، اپنی زبان میں لوگوں میں سب سے زیادہ صدق صداقت والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچائی، آپ کی یہ صداقت اس قدر بین عیاں قابل تسلیم کہ اپنے تو اپنے غیر دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ کفار مشرکین بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی کی حیثیت سے تسلیم نہ کرتے، مگر آپ کو صادق اور امین ضرور مانتے تھے۔ روایت میں عتبہ بن ابی لہب کا مشہور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے خلاف بددعا نکلی، آپ نے کہہ دیا تجھ پر اللہ پاک کوئی کتا مسلط کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی سچائی کا وہ ایسا قائل تھا کہ جیسے آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تجھ پر اللہ کوئی کتا مسلط کر دے گا، وہ سفر میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ ڈر تھا کہ کہیں سفر میں گئے، باہر نکلے اور محمد کی وہ بات سچی ہے، لہذا مجھ پر کتا یا کتا کی طرح کوئی جانور مسلط ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا زبان صدق و صفا سے فرمایا تھا، لہذا وہ تو ہو کر کے ہی رہے گا، اس لیے اس نے باہر نکلنا، سفر پہ جانا ہی چھوڑ دیا، گھر میں پناہ گزی ہو گیا۔ لیکن ایک بار اضطراری طور پر اسے ایک سفر لائق ہوا، ہزار احتیاط تدبیر حفاظت کے ساتھ چلا، لیکن ایک جگہ اس نے قیام کیا، اس کے ساتھیوں نے ایک اونچے ریت کا ٹیلا بنا کر اوپر اس کو سلایا، چاروں طرف سے گھیرا کر کے حفاظت کے لیے ٹھہرے، لیکن محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان صدق و صفا سے نکلی ہوئی بات ظاہر ہو کے رہی۔ ایک شیر آیا اچانک اور کسی طرح اوپر ٹیلے پر پہنچا اور نیچے گھیرا کر کے سوئے ہوئے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، اور عتبہ بن ابی شیبہ کو اٹھا کر کے لے کر کے بھاگا، اس کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ محمد نے جو کہا تھا وہ پورا ہو کر کے رہا، تو اس نے اور کافروں نے یہ کہنے شروع کیا کہ محمد سے بڑھ کے اصدق و لہجہ کوئی نہیں ہے۔ اصدق الناس لہجتاً میں لہجہ کا مطلب طرز گفتگو، زبان، کلام، یہ بیان کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لہجہ یہ ادائے کلام اور حروف الفاظ کی ادائے مخارج کا نام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے تھے تو کلام، الفاظ، حروف مخرج سے اس طرح ادا ہوتے تھے کہ اس سے زیادہ بہتر، اچھا، عمدہ اور موزوں ادائیگی کا طریقہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ حروف کے مخارج کی پوری رعایت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے۔ آپ کی طرح اس قدر صاف ستھرا اور موضوع اور مناسب لہجہ گویا کسی اور میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ایک روایت میں صراحت فرماتے، انا افصح العرب، عرب اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں تو عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ بہرحال اصدق الناس لہجہ کے یہ کئی معنی ہو سکتے ہیں،
اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ ماقبل میں اجود الناس صدرہ کہا گیا، الناس کا ذکر آ گیا، اور یہاں اسی کے بعد فرما رہے اصدق الناس لہجہ، اور الناس کا ذکر جب ماقبل میں آ گیا تو پھر یہاں الناس اس میں ظاہر لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں ضمیر لانا کافی تھا۔ یہاں اصدق الناس کے بجائے اصدقہم لہجہ یہ کہہ دینا کافی تھا، جیسا کہ آگے کی جو عبارت ہے وہاں اس میں ظاہر کے بجائے اس میں ضمیر لا رہے ہیں، الینہم عریکہ، وہاں الین الناس عریکہ نہیں الینہم، غرض یہاں اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کیوں لائے؟ نحوی اصطلاح میں جس کو اظہار موضع الاضمار بولتے ہیں، اس میں ضمیر لانے کی جگہ اس میں ظاہر کا لانا۔ شارحین حدیث نے اس کا جواب دیا ہے کہ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے، زیادہ بیان، زیادہ صراحت ہوتی۔ گویا عام لوگوں پر اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینے میں مبالغہ مقصود تھا، اس لیے ہم کے بجائے الناس صراحتاً ذکر کر دیا، جس سے تاکید ہو گئی۔ تو تاکید کے لیے، مبالغہ کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کیا۔ آگے فرمایا الینہم عریکہ، الین لین سے ہے، اسم تفضیل زیادہ نرم، عریکہ یہ عرقن سے ہے جو فعیلہ کے وزن پر اسم مفعول معروکہ کے معنی، اصل میں عین را کاف اس کے معنی ہے رگڑنے کے، مراد یہاں پر مزاج اور طبیعت ہے۔ مزاج اور طبیعت کو عریکہ سے اس لیے تعبیر کر لیا گیا کہ مختلف حالات، مختلف مراحل سے گزر کر انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بالکل رگڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَالْيَنْهُمْ عریکہ یہ طبیعت، فطرت، مزاج کے معنی میں آپ لوگوں میں زیادہ نرم تھے، عریکتن ای فطرتن ای طبیعتن، مزاج طبیعت فطرت کے اعتبار سے۔ عریکتن کی قید سے معلوم ہوا کہ آپ فطرتن نرم تھے، شریعتن نہیں، یعنی آپ کے مزاج میں، طبیعت میں نرمی تھی، جلدی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، ناراض ہوئے تو انتقام کا خیال تک نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی یہ نرمی یہ محض طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ خلاف شرع بات کو بھی آپ دیکھیں تو نرمی اختیار کریں، ناراض نہ ہوں، کیونکہ یہ ممدوح صفت نہیں ہے بلکہ مذموم ہے۔ شریعت کے خلاف ناحق بات کچھ دیکھیں، منکرات دیکھیں اور پھر بھی چپ رہے، کہے کہ بہت نرم ہے، اس کو مداہنت بولتے ہیں۔ خلاف شرع بات کو دیکھے چپ اختیار کرے، نرمی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ حدیث میں آیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر منکر خلاف شرع بات دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری ادنا درجہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے من استغضب ولم یغضب فہو حمار، شرعی امور میں جس کو غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ ہو تو وہ آدمی نہیں بلکہ گدھا ہے۔
بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات بڑے نرم طبیعت والے تھے، جلدی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، غصہ نہیں ہوتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے۔ آگے فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، عشیرہ عشر سے ہے جس کے اصل معنی جماعت کے، سماج، قبیلہ کو، خاندان کو عشیرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کئی افراد سے مل کر ایک جماعت کے طور پر تیار ہوتا ہے۔ عشیرہ عشرہ سے بھی مشتق مان سکتے ہیں، جس کے معنی معاشرت کے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب نسب کے اعتبار سے، اپنے خاندان قبیلے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم اور معزز تھے۔ دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، اجتماعی زندگی گزارنے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم تھے۔ علامہ ابن قیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکوینی امتیاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں اللہ کا جو اپنے بندوں سے تعلق ہوتا ہے وہ دو طرح کا، ایک تو خلق کا، دوسرا اختیار اور انتخاب کا۔ عام بندوں کے ساتھ تو جو اللہ کا تعلق ہے وہ خلق کے اعتبار سے، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان میں انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء، مشائخ، ان کے ساتھ اللہ کا تعلق انتخاب کا، اختیار کا۔ کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور عام بندوں میں ان کو چنا، منتخب فرمایا، لیکن سید الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا تعلق تھا وہ ان دونوں سے بڑھ کے امتیاز کا۔ محمد المصطفیٰ احمد المجتبی، آپ نے چنا، آپ کو منتخب کیا، لیکن آپ کا چننا، منتخب کرنا سب سے ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں انسان کو چنا، اور انسانوں میں عرب کو چنا، عربوں میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم خاندان کو چنا، اور بنو ہاشم خاندان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چن لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے سب پر فائق، سب سے ممتاز تھے۔ خاندانی تفوت، خاندانی امتیاز کو بتایا ہوا کرم عشیرہ کہ آپ سب سے زیادہ معزز خاندان والے، سب سے زیادہ باعزت حسب نسب والے تھے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں اللہ نے عربوں کو چنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا حال تو بہت برا تھا۔ بڑے
سرکش، نافرمان، انتہائی درجے کی معصیت، گناہ کی گندگی میں پڑے رہنے والے لوگ، ظالم جابر، پھر ان کو اللہ نے ہم انسانوں میں کیسے چنا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ بالفعل ان میں یہ ساری برائیاں تھی، لیکن بالقوا ان میں اچھائیاں تھیں۔ اعمال کی وجہ سے یہ سب خرابیاں پائی جا رہی تھی، مگر ان کی استعداد، ان کی صلاحیتیں، ان کی فطرت، ان کی عادت عام سارے انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر۔ لہذا اللہ نے ان میں فطرتاً جو صلاحیتیں رکھ دی تھی، ان فطری خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے وہ عرب اعمال کردار کی ہزار گراوٹوں کے باوجود سارے انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے ممتاز اور منتخب تھے۔ لیکن ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی اس باطنی استعداد اور صلاحیت کو زنگ لگا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نور ایمان سے، نور ہدایت سے ان کو نکھارا، تو انہی بگڑے ہوئے لوگوں کی قلوب علوم سے منور ہو گئے، اور جو ڈوبے ہوئے تھے وہ ایسے نکلے کہ ساری دنیا میں ڈوبنے والوں کو نکلنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ان کی جو باطنی استعداد تھی وہ تاریکی سے نکل کر نور سے روشن ہو گئے، اور اس طرح ان کے جو اصل کمالات تھے وہ ظاہر ہونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم میں وہ قوم سب سے ممتاز قوم ہو گئی۔ آگے حدیث میں کہا جا رہا مراؤ بدیہا ہا بہو، بدیہا یہ اچانک کے معنی، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا، اولاً جیسے آپ پر نظر پڑتی ہا بہو، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، آپ کا رعب اس پر ظاہر ہونے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رعب اور آپ کی یہ ہیبت جو اچانک دیکھنے والے پر ظاہر ہونے لگتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی پاکیزگی، آپ کے باطنی صفات، باطنی کمالات، تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے تھا۔ عام کوئی ڈکٹیٹر ٹائپ کا آدمی ہو، دادا قسم کا، ظلم زیادتی میں، ستم ڈھانے میں معروف مشہور ہو، یا منصب اقتدار اس کے پاس ہو، اس کا بھی ایک رعب طاری رہتا ہے، اس سے بھی ہیبت ہوتی ہے، لیکن ظاہری تسلط، ظاہری منصب و اقتدار یا ظلم اور جبر کی وجہ سے جو رعب ہوتا ہے، جو ہیبت ہوتی ہے، اس کو رعب اور ہیبت نہیں بولتے ہیں، اس کو خوف اور دہشت بولتے ہیں۔ اس لیے یہاں دہشت کا لفظ نہیں آ رہا، خوف کا لفظ نہیں آ رہا، ہاں بہو یعنی ہیبت پڑ جاتی تھی اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، خالطہ مخالطہ سے گھل مل جانا یا میل جل رکھنا، مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھل مل جاتا،
میل جل رکھتا، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کرتا، تو وہ آپ کو محبوب بنا لیتا۔ اس سے کامل اور سچے لوگوں کی پہچان ہوئی کہ جب دور رہیں تو ہیبت ہو، لیکن جب قریب ہوں تو محبت ہو جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی کے کامل ہونے کی یہ پہچان ہے کہ جیسے جیسے اس سے قریب ہوتے رہیں ویسے ویسے محبت بڑھتی رہے۔ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھل مل جاتا، آپ سے میل جول رکھتا، آپ کو پہچان کر احبہ، تو جتنا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا وہ سمجھنے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نرم، آپ سے بڑھ کے خیر خواہ، آپ سے بڑھ کے سچے دل والے، سچے جذبے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے بڑھ کے تو باطنی اچھے صفات کمالات کا حامل کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے احبہ، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتا، آپ سے محبت رکھنے لگتا۔ روایت میں تفصیل سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق کو، خلق کو، صورت کو، سیرت کو بیان کیا، اور موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں فرماتے یقول نعیتہ، آپ کی نعت کہنے والا یعنی آپ کی صفات بیان کرنے والا کہہ سکتا ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کمال کو تفصیلاً بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اجمالاً کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی صفات، جمال کمال کو بتائے تو بس اتنا کہہ سکتا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی طرح کسی کو میں نے دیکھا۔ کسی نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی جمال کمال، آپ کی نعت صفات کا جیسے حق ہے بیان کرنے کا یہ ممکن ہی نہیں ہے، بس اتنا کہہ سکتے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تو سب سے بالا، سب سے برتر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے، بس قصہ مختصر اتنا ہی ہے۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا اجمالاً تعارف کرانے والا، آپ کی نعت صفت بیان کرنے والا کہہ سکتا ہے، تفصیلاً آپ کے جمال کمال کو تو بیان کر ہی نہیں سکتا، بس اتنا کہہ سکتا میں نے نہیں دیکھا آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ کی طرح کسی کو۔ مطلب یہ ہے جو آپ کے خلق میں، آپ کے خلق میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی صورت میں آپ کا کوئی مساوی ہو، آپ کا کوئی ہم پلہ ہم سر، آپ کا کوئی ثانی تک نہیں۔ آپ کی ہستی وہ برگزیدہ اور وہ ممتاز ہستی ہے کہ اللہ نے بنایا، اور آپ کی بناوٹ آپ ہی پر ختم ہو گئی، نہ تو ظاہراً نہ تو باطناً آپ کی طرح نہ اور پہلے کسی کو بنایا اور نہ ہی بعد میں کسی کو بناوے گا۔ گویا کہ آپ کو اللہ نے ایک انتہائی امتیازی سانچے میں ڈھال کر کے تیار کیا تھا کہ آپ کا کوئی ثانی نہ ہوا اور نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔